السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے مسواک کرنے اور اس کے بعض فوائد اور فضائل کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آدمی کے لیے جس طرح سے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف رکھے، اپنے بدن کو پاک صاف رکھے، اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اور اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کی صفائی کا خیال کرے، اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو لوگ اس سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی صفائی ستھرائی کے لیے مسواک کرنے پر ہمیں ابھارا ہے اور بڑی ترغیب دی ہے مسواک کرنے کی۔ لہذا منہ کی بدبو کو یا منہ کی بو کو تبدیل کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، گھر میں داخل ہوتے وقت، نماز کے لیے جانے کی صورت میں مسواک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا مسواک کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ایسے مواقع پر مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسواک کرنا یہ رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے مسواک کرنا پسند کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی کثرت سے مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آئیے اس بارے میں کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، متفق علیہ۔ کہ اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا اس بات کو تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی میری امت کے لیے اگر یہ بات مشقت خیز نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرت علیکم فی السواک، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں یا بہت کچھ بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے شریح ابن ہانی سے مروی ہے کہ سألت عائشة رضی اللہ عنہا قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، اخرجہ مسلم، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ شریح بن ہانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے کیا کام کرتے تھے، سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مسواک کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے اور دوبارہ گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام آپ مسواک کرتے تھے، تاکہ منہ کے اندر منہ کی صفائی اور ستھرائی ہو جائے، منہ کو پاکی اور طہارت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوث فاہ بالسواک، متفق علیہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے بیدار ہوتے یا سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کرتے۔
جب رات میں سو کر کے اٹھتے تو آپ پہلے مسواک کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مسواک کرنے کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے، یعنی منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا ذریعہ. تو مسواک کرنے کا دو فائدہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور دوسری اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی بندے کو یا مسواک کرنے والے کو. تو مسواک کرنے کی بڑی اہمیت ہے. مسواک رضائے الہی اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے. نماز کے وقت، بیداری کے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت مسواک کرنے کی تاکید آئی ہے. لہٰذا ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.